الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انہ هو السمیع العلیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین فمن ترکها فقد هدم الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 25واں پارہ سورہ دخان کی پہلی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ آیات کریمہ کا مفہوم یہ ہے، آمین یہ حروف مقطعات ہے، واللہ اعلم بمرادہ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کتاب کو مبارک رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے اور ہم ہی نازل کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلے حوالے کر دیے جاتے ہیں ہماری طرف سے۔ اللہ سننے والا، جاننے والا، زمین و آسمان وغیرہ کا رب ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس شخص نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا، دین کی عمارت کو توڑ دیا ہے۔ اپنے دین کی جو عمارت ہے نا، اس کی اپنی عمارت دینداری کی، اس نے اس کو توڑ دیا ہے، گرا دیا ہے۔ ہدمہ کہتے ہیں بالکل ختم کرنے کو، منہدم۔ یہ سورہ دخان ہے۔ قرب قیامت میں ایک دھواں سا محسوس ہوگا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس کا اس میں ذکر ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورہ دخان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص شب جمعہ کو سورہ دخان پڑھ لے یا جمعہ کے دن پڑھ لے، بالکل مختصر سی صورت ہے، شب جمعہ کو پڑھ لے یا جمعہ کو پڑھ لے، اس سورت کی تلاوت کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک محل تیار ہوتا ہے جنت میں۔ یہ سورہ جیسے کہ سورہ کاف ہے نا مشہور، کہ جمعے کے دن پڑھنی چاہیے، ایسے اور بھی کئی صورتیں ہیں جو جمعے کے دن پڑھنی چاہیے، ان میں سے سورہ دخان بھی ہے 25ویں پارے کی۔ ہم نے یہ آیات کریمہ آج کیوں تلاوت کی ہیں کہ اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اکثریت کا تو یہ کہنا ہے کہ لیلۃ القدر ہی مراد ہے، اور راجح یہی ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، جس کے بارے میں سورہ لیلۃ القدر، سورہ قدر آخری پارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل بھی ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے 15ویں شعبان کی طرف بھی ان آیات کو منسوب کیا ہے۔ 15ویں شعبان کی فضیلت بھی، اور بعض حضرات نے 15ویں شعبان کی عبادت اور فضیلت کا انکار بھی کیا ہے۔ بعض حضرات نے جو اسی ہفتے میں آ جائے گی، اگلے جمعہ سے پہلے آئے گی، اس لیے ہم نے اس جمعے کو تھوڑی سی باتیں 15ویں شعبان کے بارے میں عرض کرنی ہے۔
ایک گروہ ایسا ہے کہ جو بالکل ہی 15ویں شعبان کی فضیلت کے بارے میں انکار کرتا ہے۔ مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا ایک گروہ ایسا ہے جس میں اہل حدیث بھی داخل ہے، دیوبندیوں کی بھی کوئی جماعتیں اس میں داخل ہیں۔ اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جس نے 15ویں شعبان کے بارے میں بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ فضائل بیان کیے ہیں۔ یہ بھی حد سے تجاوز ہو گیا ہے۔ دونوں باتیں سمجھ گئے ہیں۔ ایک تو بالکل انکار کرتے ہیں کہ شب برات کی یعنی 15ویں شعبان کی کوئی فضیلت نہیں۔ ایک گروہ بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ 15ویں شعبان کی فضائل کو بیان کرتا ہے۔ جو حد سے تجاوز ہو گیا وہ افراد کا شکار ہو گئے، انکار کرنے والے تفرید کا شکار ہو گئے۔ اب میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ فی الجملہ 15ویں شعبان کی عبادت یا دعا یا کوئی نوافل فی الجملہ ثابت ہے، یعنی نہ اتنا زیادہ اصرار کے ساتھ ہے نہ انکار کے ساتھ بات ہے۔ ایک نفلی عبادت ہے، کوئی کرنا چاہے اچھی بات ہے، نہیں کرنا چاہے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ہم صرف اشارہ کریں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات گزارنے کا جو ہے نا جی ارادہ تھا، اور آپ میرے پاس ٹھہرے بھی، تو میری آنکھ لگ گئی، تو جیسے کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ میں پریشان ہو گئی، اٹھی ادھر ادھر دیکھا تو محسوس ایسے ہوا کہ اس طرف گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرف گئے ہیں۔ تو میں چلی گئی، دیکھا تو آپ جنت البقیع میں دعائیں کر رہے ہیں کہ ان سب کی مغفرت، میری امت کی مغفرت وغیرہ، اچھے فیصلے فرمان پر۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ 15ویں شعبان تھی، پھر جملہ ثبوت ہے۔ اور قبرستان میں جانا ان کو تو بہت ضرورت ہے، وہ ایک ویرانہ علاقہ ہے، خاموش ہے، ان کو بہت دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت۔ اس لیے ادھر سے بھی اپنے رشتہ داروں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور قبرستان میں بھی کبھی کبھی جانا چاہیے۔ پھر ایک حدیث کے حضرت علی راوی ہیں کہ رات کو عبادت ہو صبح روزہ رکھا جائے، بعض رات اس پر لمبا کلام کرتے ہیں۔ ایک مختصر سی بات ہے، بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ایام 20 روزے ایام 20 کے ثابت ہیں۔ ایام 20 سفید راتیں، سفید راتیں 13ویں 14ویں 15ویں، چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں، یہ ہر مہینے کے ان ایام کو سفید کہتے ہیں کیونکہ چاندنی عروج پر ہوتی ہے۔ ان 3 دنوں میں نفلی روزہ رکھنا مسنون ہے، تو لہٰذا آپ شعبان کے چاند کے دن گن کے رکھیں، 3 روزے رکھیں، جس میں 13ویں بھی آئے، 13ویں شعبان، 14ویں شعبان، تو 15ویں شعبان خود آ گئی۔ اگر اس کی فضیلت ہے تو آپ حاصل کر رہے ہیں، اور ایام بھی اس کی فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے، جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا خواص کے لیے ہے، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، تو جو تھوڑے سے کم درجے کے خاص ہیں نیکی میں، تو وہ ماہانہ 3 روزے نفلی رکھیں۔ اور بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے، شعبان میں آپ نفلی روزے زیادہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ رمضان کے روزوں سے پہلے چند روزے بندہ رکھے نا تو تھوڑی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھنا مشکل تو نہیں ہو رہا۔ یہ جیسے نا گاڑی ٹھیک کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا وہ کیا کرتے ہیں، وہ یوں چکر لگاتے ہیں نا، اس کو ٹرائی کراتے ہیں، ٹرائی، یہ وجود کی ٹرائی ہے، صحیح ہے۔ اور ایک اور بات ہے، یعنی یہ آپ نے اس بات کو اس لیول تک سمجھنا ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے آپ نفلی روزے زیادہ رکھتے تھے، یہ رمضان کی تیاری تھی، جس کو ہم نے ٹرائی کہا۔
ایسے ہی ہر فرض نماز سے پہلے سنتے ہیں، کہیں سنت موقع ہیں کہیں غیر موقع ہیں، وہ بھی یہی بات ہے کہ آپ فرض پڑھنے والے ہیں تو کوئی مسئلہ مسائل، وضو میرا ٹھیک ہے، خشوع و خضوع ٹھیک ہے، اور کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں، تو وہ سنتوں میں یاد آ جائے گا، تاکہ فرض نماز سے پہلے کوئی کمی وغیرہ ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھنے لگ جائیں میری تو کمی شمی ہے ہی نہیں لہذا مجھے سنتے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹرائی کی ہوئی ہے پہلے سے ہی، ایسا نہیں ہے۔ سنت موقع بلا وجہ چھوڑ دی جائیں تو گناہگار ہوتا ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ جناب، ہم نے آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی ہے، فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جو عمارت ستون کے ساتھ کھڑی ہو، ہر عمارت ستون سے ہی کھڑی ہوتی ہے، اور ستون ہٹا دو تو عمارت کیسے محفوظ ہے؟ جس بندے کا ستون ہی نہیں ہے اس کی عمارت دین کی عمارت۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے مذہب کا؟ جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے وہ اسلام ہے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ جو اسلام کی باتیں عملاً آپ کے وجود میں آتی ہیں اس کا نام دین ہوتا ہے۔ یہی کہا جاتا ہے نا فلانا بندہ بڑا دیندار ہے، فلانا بڑا بندہ بڑا دیندار ہے، تو دین رکھنے والا، دیندار کا مطلب دین رکھنے والا۔ تو جب نماز ہی نہیں پڑھتا تو دین رکھنے والا کہاں سے آ گیا؟ وہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کے پاس دین کہاں ہے؟ اور حدیث واضح ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اس کی عمارت ستون ہی نہیں، ستون اس نے گرا دیے۔ فمن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز فرض کو بلا وجہ چھوڑ دیا، بھول گیا، سو گیا، آنکھ لگ گئی، جیسے اٹھے قضا کرے۔ اکثریت مسلمانوں کی فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والی ہے۔ جی، پاکستان میں روزگار ہی نہیں ہے، ٹھک کے بیٹھے رہتے ہیں دفتر میں، ان کو اذانوں کا مطلب ہی کوئی نہیں سمجھ میں آتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم یورپ میں گئے تو فلانی جگہ گئے تو بڑا دکھ ہوا جناب، اذانوں کی آواز ہی نہیں آتی وہاں پر۔ تو بابو یہاں جو اذانوں کی آوازیں آتی ہیں تو انہوں نے کیا آپ کے اوپر اثر کیا ہے؟ آپ کا ایمان تو اتنا سویا ہوا ہے، اتنا بجھا ہوا ہے، آپ کو تو اذانیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں پاکستان میں روزگار ہی کوئی نہیں، ڈھک کے دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار کوئی اس کو کپڑا مارتے رہتے ہیں، چمکاتے رہتے ہیں، آئے کوئی بٹیرا پھنس جائے اس کو لکی میں، چمکا کوئی اذانوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ان کو۔ تو جان بوجھ کر اکثریت مسلمانوں کی، کافروں نے کیا نماز پڑھنی ہے، اکثریت مسلمانوں کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کا بہت عظیم مقولہ ہے، فرمایا جب بازاروں میں رونقیں ہوں گی، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، تو پھر کبھی بھی کسی موقع پر بھی اللہ سے خیر کی امید نہ رکھنا۔ خیر کا جو چیز تھی نا وہ آپ گما بیٹھے ہو، کھو بیٹھے ہو، جس سے خیر ملنی تھی وہ کھو بیٹھے ہو۔ اور آپ دیکھیں اذانوں کی آواز کے بعد کیا فرق پڑتا ہے بازاروں میں، کیا فرق پڑتا ہے دفتروں میں۔ جب فرق پڑنے لگ جائے گا مسجدیں آباد ہو جائیں گی، جمعے میں 5 منزل بھر جاتی ہے، سائڈوں میں روڈ بھی بھر جاتے ہیں، یہ فرشتے آتے ہیں جمعے میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ تو آتے ہی ہیں چلو، لیکن یہ تو یہ عام دنوں میں یہ بندے کدھر ہوتے ہیں؟ جب اذانوں کی آواز ہوتی ہے تو نماز کدھر پڑھتے ہیں؟ کوئی پڑھتے ہی نہیں ہے، کوئی ویسے جمعہ وغیرہ اس طرح۔ بات یہ ہے دوستو، ایمان کی بقا ارکان اسلام کے ساتھ ہے، اور ان میں اہم چیز ہے نماز با جماعت، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ باقی عذر جو آپ کے پاس ہیں وہ خدا کے سامنے میدان حشر میں پیش کرتے رہنا، خدا جانے تو آپ جانے۔ جو شرعی مسئلہ ہے ہم نے بتا دیا ہے،
نماز با جماعت تکبیر اولا وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا نماز کامل ہے، ورنہ نماز ناقص ہے یا قضا کر دی وغیرہ رہ گئی، وہ بہت بڑے خطرات ہیں، بہت بڑے۔ حدیث میں آتا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز انسان کو نیک بناتی ہے۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اب ذرا سا اس آیت کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز سب گناہوں سے روک دے گی، چھوٹوں سے بھی بڑوں سے بھی، سارے گناہوں سے نماز روک دے گی۔ نماز صحیح ہو جائے گی نا جب، روک دے گی۔ آگے کیا فرمایا؟ نماز روک دیتی ہے بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تم اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف رہ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہو اور ان کاموں کو بڑا سمجھتے ہو کہ وہ اہم ہے، نہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کاش کہ تم جان لیتے، تم جو کام کرتے ہو خدا جانتا ہے اس کو۔ تو اس لیے نماز نیک بناتی ہے اور گناہوں سے دور کر دیتی ہے، نماز گناہوں سے دور کر دیتی ہے۔ اور ایک دو دن نہائے دھوئے، جمعے کے دن غسل کیا، نماز پڑھ لی، ایسا نہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو کا مطلب یہ ہے کوئی نماز ضائع نہ ہو۔ حفاظت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جناب بندہ پارا جائے نا، اس جیب میں بٹوا ہو، بار بار ہاتھ ہی لگاتا رہتا ہے نا، ہاتھ لگاتا رہتا ہے۔ وہ دنیا بڑی ماہر ہے، ہمارے بٹووں سے بڑی ماہر ہے نا، وہ ہاتھ ہی کیوں؟ ہم حفاظت کرتے ہیں نا، پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں نا جی، اس لیے کوئی چوری نہ ہو جائے۔ تو نماز کی حفاظت کرنی ہے، پابندی سے نماز ادا کرنی ہے۔ نمبر دو، گناہ سے بچنا ہے، ایسا نہ ہو وہ گناہ کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، اس کو بچانا بھی ہے۔ حافظوا علی الصلوات، آگے کیا فرمایا؟ والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کا خیال رکھنا، اکثر یہ خراب ہو جاتی ہے، اور وہ ہے عصر کی نماز۔ عصر کی نماز دفتر کی چھٹی کا ٹائم، اتنا جلدی جاتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے، لوگ دفتر سے اپنی فائل بھی اٹھاتے ہیں، آدھی آدھے کاغذ بھی چھوڑ جاتے ہیں، گھر جاؤ گے جلدی سیر ہو جاؤ گے، آرام سے اطمینان سے اٹھو، اپنے کاغذات پورے اٹھاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا، دو تین ساتھی ملو، جماعت کراؤ، پھر چلے جاؤ، راستے میں کہیں نماز نہ کرو۔ جس بندے کو نماز ایک پڑھ کر دوسری نماز کی فکر لگتی ہے، ایمان کی دلیل ہے کہ آج زور پڑھ لی، عصر کہیں قضا ہو جائے، اور عصر کی طرف توجہ بھی دلائی۔ اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے ہر نماز کا وقت بتایا ہے، اس وقت کے مطابق نماز کو ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں صبح 11 سے 12 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نے 5 کی 5 ہی پڑھ دی ہیں، فرشتوں کو حاضری لگانے والوں کو کہہ دیا کہ اپنی اپنی جگہ پہ ان کی حاضری لگاؤ، عصر کی عصر پر، مغرب کی مغرب پر، وہ نماز آپ کے ذمہ فرض ہی نہیں ہوئی ہے۔ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر ہے۔ وہ مسافر کے لیے مجبوری ہے، نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، مریض کے لیے مجبوری ہے، جمع کر سکتا ہے۔ اور یار لوگوں نے پکی پکی ہی جمع 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 زورین جمع عشاءین کر دیا، آسانی کرو، پہلے یوں جمع زورین جمع عشاءین کیا ہے تو مقتدی تو اور زیادہ سیانے ہوتے ہیں، ان کو لچک نہیں دینی چاہیے، صحیح مسئلہ ٹھوک کے بتایا جائے۔ اور انہوں نے وہ کہتے ہیں جب یوں کر سکتا ہے بندہ نا، ادھر زورین ادھر عشاءین، اس کا مطلب چھوڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ اتنی سختی نہیں ہے، یوں آگے پیچھے کر سکتا ہے نا، وہ اگلا مسئلہ خود نکال لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، قرآن کا یہ حکم ہے، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے ساتھ سارے دین کا تعلق ہے، سارے دین کا تعلق ہے۔ اگر دین کے کسی حکم میں، مذہب کے کسی حکم میں ماننے میں رکاوٹ بن رہی ہے، توجہ کرو، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ نماز نفس امارہ کو مغلوب کرتی ہے،
آپ کا نفس ابھی تک غالب ہے. آپ کو نفس کہتا ہے چھوڑو آج نماز کو، بڑی پڑی ہے، خدا بڑا مہربان ہے، غفور رحیم. نماز چھوڑ دی. آپ کا نفس غالب ہے، آپ کی روح مغلوب ہے، آپ کے تقوی کی دنیا کمزور ہے. اس ذرا سے خیال نے آپ کی نماز کو چھڑوا دیا. کیا چیز ہے؟ نفس امارہ. نفس امارہ سرکش. یہ سرکشی کی طرف لگایا ہوا ہے اس نے. کافروں کو تو لگایا ہی ہوا ہے، آپ کے اوپر بھی اس کافی حد تک محنت جاری ہے، کامیاب بھی ہے. کافروں کو کھانے پینے سے فارغ کر دیا نا. جو بدترین گند ہے وہ ان کے نصیب میں کھانے کے لیے کہہ دیا. بڑی ترقی یافتہ ہے جناب، بڑے ترقی یافتہ ہے نا. کیا؟ کپڑوں سے بھی فارغ ہو گئے. ترقی اتنی کی کپڑے اتار کے پھینک دیے. اور کیا مسلم تو ان کے اوپر دیکھ کر ترستا رہتا ہے، حسرت کرتا رہتا ہے کہ یورپ اور امریکہ نے کتنی ترقی کی ہے. کیا ترقی کی؟ کپڑے اتار کے پھینک دیے جی. اور کھانا ان کے نصیب میں کیا ہے؟ گند جی، گند. شراب پینے والا، لے جانے والا، بیچنے والا، لکھنے والا اور مہیا کرنے والا کو بوتل شوتل، کلہم فی النار، سارے جہنمی ہیں. یہ ان کا پینا ہے. اور وہ جو چیز ہے نا، یہ پرانے زمانے کے جاہل لوگ خنزیر کا نام لینا بھی گناہ سمجھتے تھے، وہ خوراک بنا دی. تو بات یہ ہے دوستو، جب عبادت میں رکاوٹ بن رہی ہے کوئی چیز تو وہ آپ کا نفس ہے اور وہ امارہ ہے، اس کو کمزور کرنا ہے. بڑے بڑے لوگ بھی نفس امارہ کی حقیقت بتا گئے. قرآن 13ویں پارے کی شروع میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. نیک لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم بڑے کمزور ہیں نفس امارہ کا مقابلہ کرنے میں. دعا کرتے رہتے ہیں ہمارا رب ہم پہ رحم کرے، وہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ہر وقت نفس امارہ آپ کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. خدا کی طرف آؤ، متوجہ ہو جاؤ، اسے یاد کرو، وہ تم پہ رحم کرے گا. نفس امارہ کے جال سے، اس میں پھنسنے سے بچ جاؤ گے جب اللہ رب العزت کی رحمت کی چھتری میں آ جاؤ گے. یہ امارہ ہے. اگر آپ کو نماز وہ دفتر میں پہنچنے والی اذان کوئی فائدہ نہیں دے رہی تو دوست سمجھ لے کہ تو نے اپنا دشمن بڑا تکڑا کیا ہوا ہے. جس نے تمہیں نماز سے، چیزوں سے، نیکیوں سے روکا ہوا نا، تم نے اپنا دشمن بہت مضبوط بنا کے رکھا ہے. اور وہ نفس امارہ. کچھ عرصے کے بعد لوگ کوشش کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ، جو آپ بیٹھے ہیں آپ کی بات نہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کسی مولوی کے بیان میں نہ بیٹھیں. کیوں؟ کوئی اندر چلی جائے گی بات تو پھر عمل کرنا پڑ جائے گا. پہلے ارادہ ہوتا ہے عمل نہیں کرنا. دور دور دیکھیں آپ کتنی بڑی مسجد ہے، آخر میں دھڑلہ جو سیڑھیوں پر جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کنکر دیکھ، مرغ کی طرح چونج لگاتے ہیں. یہ نماز نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کی نماز کو آسمان کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. یہ کیا نماز ہے؟ جب جمعہ کی اذان اول پر ہر کام حرام ہو گیا سوائے جمعے کی تیاری کے، پھر کیا نماز ہے ہماری؟ تو نفس کبھی کبھی پھر ہو ہی جاتا ہے. ایک ہمارا ساتھی وہ خود بتاتا ہے میں بہت بڑا شیطان تھا لیکن نماز کبھی کبھی پڑھتا رہتا تھا. ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، لیٹ ہو گیا، مسجد میں کوئی بیان کر رہے تھے، کوئی بھائی شیطان بندے پر حملہ کرتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، یوں روکتا ہے. میں نماز بھی پڑھتا رہا اور دل میں سوچتا بھی رہا کہ یہ چیز جو بتا رہا ہے یہ تو ساری میرے پاس ہی ہے. خدا جب ہدایت دینا چاہے تو نوشتہ دیوار بھی انسان کا معلم بن جاتی ہے. تو کہتا ہے پھر میں متوجہ ہوا
تو کبھی تھوڑا تھوڑا کبھی کسی نے بیان سن لیا نا، بس تو بچتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، یہ پھر نیکی کرنی پڑے گی، گناہ چھوڑنے پڑیں گے، سنت پر عمل کرنا پڑے گا، بدعت رسم چھوڑنا پڑے گا، ارادہ چھوڑنے کا ہے نہیں، اس لیے دور دور رہتے ہیں دین کی باتیں سننے سے۔ آنے کبھی اتفاق ہو گیا نا جی تو فکر لگ جاتی ہے، کیونکہ اندر جو دبی ہے آگے جگر بجھی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر، وہ ایمان کی چنگاری اندر ہوتی تو ہے نا، ہمارے بعد سے وہ اندر دبی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہوتی، ذرا سی بات سنی اس کو موافق ملی نا، بات موافق ملی، بات بیدار ہو گئی ایمان کی چنگاری، پھر کبھی جب بیٹھے گا کبھی خود ہی خیال آئے، بابو تیری 40 سال 50 سال عمر ہو گئی، فلانا گناہ بھی تو نے کیا، فلانا بھی کیا، فلانے کو دھوکہ بھی دیا، غیبتیں بھی کی، نمازیں کتنی ضائع کی، گناہ کتنے کیے، یہ سوچ آنے لگتے ہیں۔ یہ سوچ بھی مبارک ہے، کچھ دنیا اس سوچ سے بھی اگلے کنارے پر کھڑی ہے، گناہ کرتے جا رہے ہیں، کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ہے نا جو تھا باغی قریب بیان کانوں میں کوئی بات نیکی کی پڑ گئی، اب فکر لگ گئی ہے، اب نفس اس کو ملامت کر رہا ہے، روح کو غذا ملی ہے نا جی، نفس تھوڑا سا کمزور ہوا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب ان لن یقدر علیہ، ہم قسم اٹھاتے ہیں قیامت کے دن کی، اور قسم اٹھاتے ہیں اس نفس کی جو انسان کو ایک ٹائم آتا ہے ملامت کرنے لگ جاتا ہے، او تیری داڑھی سفید ہو گئی، اولاد جوان ہو گئی، تو ابھی اللے تللوں سے باز نہیں آیا، یہ نفس ملامت کر رہا ہے، ابھی غلط بل بنانے سے باز نہیں آیا، پاکستان کو میڈ ان چائنا بتا کر فروخت کرنے سے باز نہیں آیا، ابھی طرح طرح کے لہو و لعب کاموں سے باز نہیں آیا، تیری عمر تو ڈھلنے لگ گئی ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب ان لن یقدر علیہ، کیا یہ سوچتا ہے ہم اس کو میدان حشر میں کیا نہیں جمع کر پائیں گے؟ ضرور کریں گے۔ یہ نفس ملامت کر رہا ہے کہ ذرا سوچنا تم، اب تک جو ادھر ادھر کی گڑبڑیشنیں کی ہیں کیا کمایا ہے؟ ہر بندہ گنہگار ہے، ہر کوئی سوچ سکتا ہے نمازیں ضائع کی، کیا سے کیا ضائع کیا، قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، سچ کے بارے میں سوچا نہیں، جھوٹ بولنا بتیرہ بنا لیا، عادت بنا لی، یہ ذرا سوچنا اپنے گناہ۔ یہ نفس لوامہ اگر ملامت کرنے لگ گیا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ختم اللہ علی قلوبہم نہیں ہوا، مور نہیں لگی، دل پورا سیاہ نہیں ہوا، وہ دبی تھی آگے جگر، بجھی نہیں تھی، سامنے اب متوجہ ہوتا ہے یہ بندہ، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ بڑا خوش نصیب وقت تھا اس بندے خوش نصیب کے لیے کہ جو غلط راستے کی طرف جاتے جاتے اس کو خدا نے موڑ لیا، اور کون موڑتا ہے جی؟ خدا نے توفیق دی، وہی ہدایت دیتا ہے، یضل بہ ویہدی بہ۔ یہ خوش نصیب ہے جس کو سمجھ آ گئی کہ بہت غلطیاں ہیں میری زندگی میں، ماضی میں، اور ابھی بھی میں باز نہیں آ رہا نا، یہ جب لگا تو متوجہ اللہ ہوا، متوجہ اللہ ہوا، اب اللہ اللہ کچھ یاد کر رہا ہے، تھوڑا متوجہ ہوا، کیا عارف کہتا ہے؟ مجھے تیری جستجو ہو، میرے دل میں تو ہی تو ہو، یہ لو آئی، مجھے تیری جستجو ہو، میرے دل میں تو ہی تو ہو،
میرے قلب کو وہ فیض در عارفی عطا کر، میں سفر میں سو نہ جاؤں. یہ سب سفر ہے، ہم مسافر ہیں. میں سفر میں سو نہ جاؤں، کہیں ادھر ہی کھو نہ جاؤں. جو دلوں کو جگمگا دے وہی روشنی عطا کر. اب سوچ رہا ہے نفس لوامہ ملامت کر رہا ہے کہ سیدھا ہو جا، بڑی تو نے زندگی برباد کر دی ہے. توبہ میں لگا، استغفار میں آیا، متوجہ اللہ ہوا، نماز روزے عبادات اپنے ٹھیک کر لیے تو اپنے داتی ہے. وہ تو اتنا مہربان ہے، وہ اتنا انصاف والا ہے، وہ غافل دلوں کو دستک دیتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نیکی لے کر آئے ہو تو ہم سے ضائع نہیں ہوگی، دیکھ لو گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لیکن ہمارا انصاف پھر یہ بھی ہے کہ اگر ذرے برابر بھی ہماری نافرمانی کی ہے تو وہ بھی دیکھ لو گے. اب آیا اللہ کے راستے میں اور ان مبارک گھڑیوں میں کبھی 15ویں شعبان ہے، کبھی سارا شعبان ہے، کبھی رمضان ہے، کبھی لیلۃ القدر ہے. یہ سارے مبارک گھڑیاں رب العالمین وہ مہربان ہے، اپنے آخری حبیب کی امت کو یہ آخری مبارک گھڑیاں عطا کی ہیں کہ او گناہگارو آؤ، ان مبارک گھڑیوں کی قدر کرو، ندامت کے آنسو بہاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اب جب اس جگہ پہ آیا نا، اب دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں. ایمان جب آتا ہے، ایمان بڑی عجیب چیز ہے، نظر تو نہیں آتا لیکن نظر آتا بھی ہے. دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو باز جام جم دیکھتا. خوشی سکون نیکی میں ہے، ایمان میں ہے. گھر میں سکون، نیکی نماز ایمان میں ہے. اب وہ اس کو ہو رہا ہے. اب ندا کیا لگتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ خدا تو بڑا مہربان ہے، بڑا جلدی راضی ہوتا ہے نا. فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے توبہ کے بعد، ہم سے سلو کرنے کے بعد ہمارے محبوب بندے، اب تیرا نفس امارہ بھی نہیں رہا، اب تیرا نفس لوامہ بھی نہیں رہا، اب تیرا نفس مطمئنہ ہو گیا، تو ہر بات ہماری مانتا جا رہا ہے، ہماری طرف سے رضا کے فیصلے ہوتے جا رہے ہیں. اب تیرا اٹھنا بیٹھنا بھی میرے نیک بندوں میں ہوگا، میدان حشر میں بھی تیرا اٹھنا میرے نیک بندوں میں ہوگا. جہاں نیک بندوں کی جماعت جنت کی طرف جا رہی ہوگی، ہم بھی حکم کریں گے اس نیک بندے کو بھی اسی نیک والی جماعت کے ساتھ لے جاؤ. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس. مطمئن نفس اس کو کہتے ہیں جب اخلاق حمیدہ کا ورود ہونے لگ جائے قلب پر دل پر، جب اچھے اخلاق کا ورود ہونے لگ جائے، اخلاق کے رذیلہ کا خروج ہونے لگ جائے، اسلام کی ہر بات اتنی پیاری نظر آئے جیسے خوشبو اور گلاب پیارا لگتا ہے، یہ بندہ ہوتا ہے جسے نفس مطمئنہ عطا کیا جاتا ہے. فرمایا اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب صحیح نماز والا بندہ بنتا ہے مقام احسان ملتا ہے. کأن لم تکن تراہ فإنہ یراک. پھر اس کے بعد ہے مقام معرفت. مقام معرفت کے ساتھ ہے
واجب الوجود، اللہ هو الواجب الوجود کا احساس. یہ میں بہت مشکل سبق آخری جملے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی سمجھائیں گے. نماز صحیح ہو گئی، مقام احسان ملے گا. تو خود خدا کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ مقام ملے گا. پھر اس کے بعد ہے مقام معرفت. مقام معرفت خدا کو پہچاننا. پھر سمجھ آئے گا هو الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات کمالہ. پھر وہ سمجھ آئے گا. اور جب وہ سمجھ آئے گا تو اس کی پہچان یہ ہے کہ دل پر اچھائی کا نزول ہوگا، برائی دور چلی جائے گی. انشاءاللہ یہ قرضہ اگلے جمعے کو اتاریں گے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا